اب یہاں ایک ہے کہ کون سا لیدر تو کئی جانوروں کے ہوتے ہیں، تو اس میں سمپل اور آسان یوں سمجھیے ہر وہ جانور جس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں، جائز ہے، ان تمام جانوروں کا جو لیدر ہے اس کی جاکٹ وہ پہن سکتے ہیں۔ اس میں تو بعض علماء نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ وہ بھی جانور اس میں آ جائیں گے جن کا گوشت کھانا منع ہے، مگر اگر ان کا چمڑا صحیح طور پر ضوابط دی گئی وہ بھی پاک ہو جائے گا چمڑے کی حد تک۔ لیکن میجارٹی اور اکثریت علماء کی رائے یہ ہے کہ جو جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے وہ چمڑا ٹھیک ہے، قطع نظر اس بات سے کہ وہ جانور اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ بکری کا چمڑا ہے تو اس کی جاکٹ بن رہی ہے، مگر وہ بکری ذبح ہوئی یا نہیں ہوئی ہمیں اس کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گائے وہ کیسے ذبح کی گئی تھی، کس نے ذبح کیا ہے، اس کی ریسرچ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ جائز ہے، شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے۔ اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ جانور مر گیا، مثلا بکری مر گئی ذبح کیے بغیر، تو اس بات کی اجازت ہے اگر آپ چاہیں تو اس کی کھال اتار کر اس کو جو ہے ٹینری بھیج سکتے ہیں اور اس سے کوئی بھی چیز استعمال میں لا سکتے ہیں، حالانکہ وہ مر چکی ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، وہاں آپ نے دیکھا کچھ لوگ بکری کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں مردار، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا اگر تم چمڑا اتار لیتے تو فائدہ ہوتا، تو انہوں نے کہا یہ تو مر چکی ہے، تو آپ نے فرمایا لیکن اس کے چمڑے کو اگر دباغت دے دو تو وہ پاک ہو جائے گی۔ تو اس سے مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کو مینوفیکچرر کے بارے میں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انڈسٹری کس کی ہے، مسلمان کی ہے، غیر مسلم کی ہے، سینے والے کون ہیں، ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے اس سلسلے میں بہت گنجائش رکھی ہے۔